السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پریویس لیسن میں آپ لوگ مفرد اعداد کے بارے میں، مفرد حروف کے بارے میں انفارمیشن لے چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ مرکب حروف کے بارے میں ہے۔ یہ میں نے اس سبق کا چناؤ اس لیے کیا کہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ پریویس لیسن سے ملتی جلتی ہے اور ایک طرح سے آپ کی سبق نمبر 1 کی بھی دہرائی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ صرف چند ایک چیزیں ہیں اس میں سیکھنے والی جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرکب حروف کی باقاعدہ پریکٹس کریں گے۔ بڑوں کو، بزرگوں کو، ان کو الفاظ کی تو پہچان ہوتی ہی ہے، لیکن جو نیو لرنرز ہیں، جو کہ بچے ہیں، مدارس میں تو وہ سیکھ لیتے ہیں اپنے اساتذہ کرام سے، لیکن گھر میں وہ بچے جن کو مائیں پڑھاتی ہیں تو ان کو الفاظ کی پہچان کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر بچوں کو الفاظ کی پہچان ہو جائے تو وہ بہت جلد قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ مفرد حروف ایک ایک الگ الگ لفظ ہوتا ہے جس کو بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر الفاظ دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں مل کر کوئی لفظ بنائیں تو اس میں آخری حرف تو مکمل لکھا ہوتا ہے، لیکن جو شروع کے پہلا یا دوسرا لفظ ہے اس میں مکمل حرف نہیں ہوتا بلکہ حروف کے سرے ہوتے ہیں، جس پر بعض اوقات بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں لفظ کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے مائیں گھر میں اس طرح سے بچوں کو گائیڈ کر سکتی ہیں کہ جیسے با ہے، اگر اس کا سرا لکھا جائے گا تو بچوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر نیچے نقطہ ہے تو یہ با کا سرا ہوگا، لیکن اگر اوپر کی طرف نقطہ ہے تو وہ نون کا سرا ہوگا۔ اسی طرح لفظ تا ہے تو اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تا کا سرا ہے، اور اگر اس کے نیچے 2 نقطے ہیں تو وہ یا کا سرا ہے، جیسے یاسین۔ یاسین اس میں اب شروع کا یا جو ہے وہ پورا نہیں لکھا جاتا، اس کا سرا ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر جیم ہے، جیم کے سرے میں بچوں کو ایسے پہچان کروائی جا سکتی ہے کہ اگر جیم کے، اگر اس کے سر کے نیچے نقطہ ہے تو وہ جیم کا سرا ہوگا، اگر سر کے اوپر نقطہ ہے تو وہ خا کا سرا ہوگا، لیکن اگر اوپر نقطہ نہیں ہے، نیچے نقطہ نہیں ہے تو وہ حا کا سرا ہوگا۔ اسی طرح بچوں کو یہ پہچان کروائی جا سکتی ہے کہ فا اور قاف ان دونوں کے سرے گول ہوں گے، اگر اوپر ایک نقطہ ہوگا تو وہ فا کا سرا ہوگا، اور اگر 2 نقطے ہوں گے تو وہ قاف کا سرا ہوگا۔ اس طرح سے یہ کچھ معلومات ہیں جو بچوں کو، جن کے بارے میں بتا کر ہم الفاظ کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ الف با تا سا الگ الگ پہلی تختی میں وہ سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد جب سبق نمبر 2 انہیں پڑھایا جائے گا تو اس میں کہیں 2 الفاظ آپس میں ملیں گے، کہیں 3 الفاظ آپس میں ملیں گے، جس سے بچوں کو حرکات کے بغیر، یعنی زیر زبر پیش کے بغیر، جس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے اسباق میں بتاؤں گی، الگ الگ لفظ پڑھا کر بغیر حرکت کے بچوں کو پہچان کروائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آج کے اس سبق میں میں کچھ الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کروں گی، پڑھ کر سناؤں گی، آپ میرے ساتھ ساتھ ان کو دہرا بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ
کس حد تک اس چیز میں کامیاب ہیں۔ پہلا لفظ الف انڈیویجولی الگ لکھا ہوا ہے مفرد، اس کے بعد آگے ہے لام الف، الگ الگ ان کو پڑھیں گے، مرکب حروف ہیں لیکن حرکت کے بغیر ہیں، یعنی زیر زبر پیش کے بغیر ہیں۔ ابھی یہ صرف الفاظ کی پہچان، حروف کی پہچان کے لیے یہ سبق ہے۔ آگے ملا کر پڑھنا، حرکت کا پڑھنا، زیر زبر پیش کا پڑھنا وہ اگلے اسباق میں انشاءاللہ ہوگا۔ لام الف، با الف، دیکھیں با کا سرا ہے، نقطہ نیچے آ گیا، لام الف، آگے پھر مفرد حرف آ گیا لام، اس کے بعد پھر لام الف، لام ہا، لام الف، با لام با، کاف، کاف، یہ ایک الفاظ تو ایک جیسے ہی ہیں لیکن ان کو ایک یا دو مختلف طریقوں میں اس لیے لکھ کر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں کاف کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ان دونوں میں سے کسی بھی صورت میں لکھا ہوا کاف آئے گا تو آپ کو دیکھ کر فوراً اندازہ ہو جائے گا یہ کاف ہے۔ اسی طرح لام الف کو انہوں نے 2 یا 3 طریقوں سے لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھ کر پہچان ہو جائے گی۔ آگے 2-3 لفظ انہوں نے کاف کے سرے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ کاف با، اگلا لفظ بھی کاف با ہے، یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کاف با اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے۔ کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا، پھر آگے مفرد حروف ہیں با، تا، ثا، نون، یا، آگے اس کے بعد پھر مرکب با الف، نون الف۔ اب یہ دیکھیں یہاں آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ نیچے نقطہ ہے تو با کا سرا، اوپر نقطہ ہے تو نون کا سرا۔ اسی طرح آگے ہے تا الف، یا الف، یعنی اوپر 2 نقطے ہیں تو تا اور نیچے 2 نقطے ہیں تو یا۔ فا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، تا سین، تا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام۔ اب یہ دیکھیں ان مرکب حروف میں 3 حروف کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے، پہلے 2 حروف اور اس کے بعد 3 حروف، تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ حروف کی پہچان ہو سکے اور انہیں پتہ چل سکے کہ یہ کس حرف کا سرا ہے۔ با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون۔ آگے اس کے بعد پھر 3 مفرد حروف ہیں جیم، حا، خا، ان کے مخارج پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکی ہوں۔
ہا اور ہا کا فرق بتا چکی ہوں. ہا سا، خا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با، با خا تا، تا ہا. یہ بھی ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر تا کو اس فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور ہا کو اس طرح جو دو چشمی ہے ہوتی ہے اسے اس طرح سے بھی قرآن پاک میں لکھا ہوتا ہے مختلف مقامات پر. تو اس لیے ہر طرح سے جو الفاظ ہیں ان کو اس سبق میں سامنے کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پہچان ہو سکے. با تا، یا ہا، تا ہا، نون تا، ہا. انتہائی حلق سے یہ آواز آئے گی ہا. یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، را، زا. اچھا، کچھ اس میں آپ ایک چیز کے بارے میں آپ کو اور بتا دوں کہ کچھ حروف ایسے ہیں قرآن پاک میں جن کو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹے حروف پڑھے جائیں گے. اور یہ کل 7 حروف ہیں جو کہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہیں. میں ایک بار دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ حروف ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے. آگے ہیں جیم و، خا زا، را، زا، یا و، تا زا، سین، شین، سین لام، شین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ظا الف، عین، غین، حمزہ، عین زا، غین غا، صاد عین، ضاد غین، با عین دال، تا غین ذال، الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، فا، قاف، واو، قاف واو، فا واو. اچھا، کچھ لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے حروف کا سرا پڑھتے ہوئے جیسے با، تا، سا ایسے کچھ الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو وہ یہاں پر یہ غلطی کر لیتے ہیں کہ جیسے قاف واو، فا واو ہے تو وہ واو کہنے کی بجائے قاف وا، فا وا ایسے پڑھ لیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. واو ہمیشہ پورا ادا کیا جائے گا. قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا،
میم. اب یہ دیکھیں یہاں میم دو طریقوں سے لکھا گیا ہے اور دونوں ظاہری بات ہے میم ہیں، لیکن قرآن پاک میں ان دونوں طرح سے میم لکھا ہوا پایا جائے گا. حمیم، لام میم، تا میم، تا میم تا. صدق اللہ العظیم. سبق کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو مرکب حروف جو ہیں ان کی پہچان ہو جائے گی. اور اگر ان چیزوں پہ تھوڑا سا ٹائم بچوں کا لگا دیا جائے تو آگے انشاءاللہ تعالی میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ بچے جلدی لفظ کی پہچان کر کے قرآن پاک خود بخود آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی بچوں کی نسبت بہت جلد ان کا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے. اس سبق میں آپ کو مفرد اور مرکب دونوں الفاظ کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے بتایا. حروف مستعلیہ جو کہ میں نے 7 حروف بتائے جو کہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ 4 حروف کے بارے میں اور بتاؤں گی جو کہ ہونٹوں سے ادا کیے جاتے ہیں. وہ ہیں با، فا، میم، واو. اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان پر ہونٹ نہیں ہلتے. یہ 4 حروف ان کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے. امید ہے آج کا یہ سبق آپ کو بہت فائدہ دے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.